اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم میرے عزیز دیکھنے والوں، کیا آپ نے کبھی ایسے ملک کے بارے میں سنا ہے جہاں ہر گلی صاف ہو، ہر پیڑ وقت پر کٹ جاتا ہو اور ہر شہر ایک مشین کی طرح چلتا ہو، جہاں ڈسپلن اتنا زیادہ ہو کہ اگر آپ 1 منٹ بھی لیٹ ہو جائیں تو لوگ آپ کو دیکھ کر سمجھ آتے ہیں کہ آپ نون جرمن ہیں؟ مگر ایسے ہی ملک میں جب ایک چھوٹی سی اذان کی آواز ایک مسجد سے نکلتی ہے، جب ایک ماں حجاب پہن کر اپنے بچوں کے ساتھ سکول جاتی ہے، اور جب رمضان کے چاند کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا جرمن گاؤں روشن ہو جاتا ہے، تو سمجھ لیجئے یہ صرف جرمنی نہیں، یہ ایک چھپا ہوا مسلم جرمنی ہے۔ جی ہاں، آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں جرمنی کے ان گاؤں کی طرف جہاں لوگ نہ صرف کھیتی باڑی کرتے ہیں بلکہ صبح کی نماز سے اپنا دن شروع کرتے ہیں۔ یہ گاؤں ہے جرمنی کے دل میں چھپی ہوئی ایک نئی مسلم زندگی کی کہانی۔ لیکن یہ کہانی صرف ایک گاؤں کی نہیں ہے، یہ جرمنی کے ان مسلم کمیونٹی کی کہانی ہے جو اپنی ایمانداری کے ساتھ اپنی زندگی یہاں گزار رہے ہیں۔ تو چلیں ان سب چیزوں کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، جس میں ہم نہ صرف جرمنی کے گاؤں اور شہروں کے لوگوں کی زندگی کے بارے میں جانیں گے، بلکہ یہاں اسلام کی آمد سے لے کر یہاں کے مسلمانوں کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے، اور پہلی جنگ عظیم میں مسلمانوں کے ساتھ جرمنی میں کیا ایسا ہوا جو آج بہت کم ہی مسلمان جانتے ہیں۔ ان سب چیزوں پر پوری تفصیل سے بات کریں گے، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر لیں تاکہ خیر کا پیغام دور تک پہنچ سکے۔ جرمنی میں جدیدیت، ترقی اور ٹیکنالوجی کے اس چمکتے دھمکتے جرمنی کے پیچھے ایک خاموش پرسکون اور قدرتی دنیا چھپی ہوئی ہے، جہاں نہ ہائی وے کا شور، نہ فیکٹریوں کی دھول، بلکہ وہاں ہے سبز کھیت، لکڑی کے پرانے گھر، اور ان گھروں کے اندر چھپی ہے صدیوں پرانی روایات۔ لیکن رکیے، یہ صرف گاؤں کی کہانی نہیں، یہ ہے ان مسلمانوں کی کہانی جو جرمنی کے دیہاتوں میں اسلام کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، جہاں اذان کی صدا کم ہے مگر دل میں ایمان کی صدا بلند ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شام، ترکی، پاکستان، افغانستان یا شمالی افریقہ سے ہجرت کر کے یہاں آئے، جنہوں نے شہروں کی چمک دمک کو چھوڑ کر گاؤں کا سادہ سکون چن لیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جرمنی میں اسلام کی آمد کیسے ہوئی؟ جرمنی میں اسلام کی موجودگی کوئی نئی بات نہیں۔ اسلام اور جرمن ریاستوں کے تعلقات 18ویں صدی میں شروع ہوئے، جب عثمانی سلطنت اور پوریشیا کے بادشاہ کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہوئے۔ فیڈرک ولیم اول کے دور میں مسلمان سپاہیوں کو فوج میں شامل کیا گیا، اور فیڈرک دی گریٹ نے مسلمان رائٹس نامی ایک خاص دستہ تشکیل دیا، جس میں بوسنیا، البانیا اور تاتار نسل کے مسلمان شامل تھے۔ پہلی جنگ عظیم جو 1914 سے 1918 تک رہی، دنیا کے سب سے خون ریز واقعات میں شامل ہے۔ برطانیہ اور فرانس نے دنیا بھر سے فوجی بھرتی کیے، جن میں لاکھوں مسلمان شامل تھے۔ ہندوستان، الجزائر، یونس، مصر اور دیگر نو آبادیاتی ملک سے جب یہ سپاہی جرمنی کے خلاف لڑتے ہوئے قید ہوئے، تو جرمن حکومت نے انہیں صرف قیدی نہیں سمجھا بلکہ ایک موقع سمجھا۔ جرمنی کے ایک چھوٹے سے علاقے میں جہاں 1915 میں ایک منفرد کیمپ بنایا گیا جس کا نام تھا ہاف مون کیمپ، یہ دنیا کا پہلا کیمپ تھا جو صرف مسلمان جنگی قیدیوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہاں بنائی گئی یورپ کی سب سے پہلی عارضی مسجد، جو لکڑی سے بنی اور اس کے اوپر لگایا گیا چاند کا نشان، اس لیے اسے ہاف مون کیمپ کہا جاتا ہے۔ At Friday and especially during Ramadan, their own mosque in Berlin, and then this building was made. اس کیمپ میں باجماعت نماز کی اجازت تھی، اذان دینے کا مکمل موقع، حلال کھانے، قرآن مجید اور دینی کتابیں، رمضان میں سحر و افطار کا اہتمام بھی تھا۔ یہ سب کچھ ایک قیدی کیمپ میں؟ جی ہاں، کیونکہ جرمن حکومت ان مسلمانوں کو اپنا اتحادی بنانا چاہتی تھی۔ یہ صرف ہمدردی کا اظہار نہیں تھا بلکہ ایک سفارتی چال تھی۔ جرمنی نے ان قیدیوں سے اردو، عربی، فارسی اور پشتو زبان میں پیغامات ریکارڈ کروائے۔ ان پیغامات کو اسلامی ممالک میں پھیلایا گیا
تاکہ مسلمان برٹش حکومت کے خلاف ہو جائیں۔ خلافت عثمانیہ کے ساتھ ہمدردی بڑھے، ہندوستان میں انقلابی تحریکیں پیدا ہوں۔ جرمن منصوبہ مکمل طور پر کامیاب نہ ہو سکا، لیکن یہ پروپیگنڈا دنیا کی پہلی اسلامی میڈیا وار کی شروعات تھی۔ ہاف مون کیمپ میں 1915 میں یورپ کی سب سے پہلی لکڑی کی مسجد بھی بنائی گئی تھی، جسے بعد میں ختم کر دیا گیا، لیکن اس کے نشانات اور تصاویر آج بھی موجود ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب جرمنی نے صنعتی ترقی کی جانب قدم بڑھایا تو مزدوروں کی قلت کو پورا کرنے کے لیے گیسٹ ورکر پروگرام شروع کیا گیا۔ 1950 اور 60 کی دہائی میں ترکی، مراکش، یونس، یوگوسلاویا اور دیگر مسلم ممالک سے لاکھوں لوگ مزدوری کی غرض سے جرمنی آئے۔ پہل انہیں عارضی مزدور سمجھا گیا، مگر وقت کے ساتھ ان کے خاندان بھی یہاں آ گئے اور یوں جرمن شہروں میں مستقل مسلم کمیونٹی بننے لگی۔ آج جرمنی میں اندازاً 50 لاکھ سے زیادہ مسلمان آباد ہیں، جو کہ مجموعی آبادی کا تقریباً 6% بنتا ہے۔ جرمنی کے مسلمان مختلف پس منظر میں رہتے ہیں۔ اکثریت سنی مسلمانوں کی ہے، جن کی بڑی تعداد ترکی، بوسنیا اور عرب ممالک سے تعلق رکھتی ہے۔ شیعہ مسلمان جو ایران، عراق اور افغانستان سے آئے ہیں، وہ بھی یہاں بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ یہ تمام گروہ اپنی مساجد، کلچرل سینٹر اور تعلیمی اداروں کے ذریعے نہ صرف اپنی شناخت کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں، بلکہ جرمن معاشرے کا بھی ایک اہم حصہ ہے۔ جرمنی میں مسلمان نماز، روزے، حج اور حلال خانے جیسے مذہبی اصولوں پر عمل کرتے ہیں۔ زیادہ تر شہروں میں مساجد موجود ہے، یہاں تک کہ ایئرپورٹس اور دفاتر میں بھی نماز کی سہولیات دی جاتی ہیں۔ اگرچہ مسلمان جرمن سوسائٹی میں ضم ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں کئی مسائل کا سامنا ہے، جیسے کہ اسلاموفوبیا، جس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ 2023 میں جرمنی میں اسلاموفوبیا کے واقعات میں نمایاں اضافہ ہوا، جہاں ایک سال کے دوران 2000 سے زائد مسلم مخالفت واقعات رپورٹ ہوئے۔ یہ تعداد 2022 کے مقابلے میں تقریباً دوگنی تھی۔ ان واقعات میں زبانی حملے، جسمانی تشدد، املاک کو نقصان پہنچانا اور مساجد پر حملہ کرنا شامل ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جرمنی میں ہر 2 میں سے 1 شخص مسلمان مخالفت بیانات سے اتفاق کرتا ہے، جو معاشرتی سطح پر اسلاموفوبیا کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ فروری 2020 میں اناؤ شہر میں ایک دائیں بازو کے انتہا پسند نے حملہ کر کے 9 افراد کو قتل کر دیا، جن میں زیادہ تر مسلمان یا مہاجر پس منظر سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ واقعات جرمنی میں نسل پرستانہ دہشت گردی کی ایک بڑی مثال ہے۔ 2020 میں کم از کم 15 مساجد پر حملے کیے گئے، جن میں املاک کو نقصان پہنچایا گیا اور نمازیوں کو ہراساں کیا گیا۔ جرمنی کے اسکولوں میں بھی مسلم طلبہ کو امتیازی سلوک اور تعصب کا سامنا ہے۔ رپورٹس کے مطابق مسلم طلبہ کو ان کے مذہبی عقائد، لباس اور عبادات کی وجہ سے انہیں ہراساں کیا جاتا ہے، جو ان کی تعلیمی کارکردگی، ذہنی صحت پر منفی اثر ڈال رہا ہے۔ بعض سیاسی جماعتیں جیسے AfD مسلمانوں کے خلاف بیانیاں پھیلا رہی ہیں اور ایسے گروپ جرمنی میں اسلام کو خطرہ قرار دیتی ہیں۔ بعض مسلمان نوجوان ان مسائل کی وجہ سے خود کو یہاں الگ تھلگ محسوس کرتے ہیں۔ ان سب چیلنجز کے باوجود جرمنی کے مسلمان اپنی شناخت، مذہب اور سماجی کردار کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کلیم نیٹ ورک جیسے ادارے اور جرمن حکومت کے کچھ اقدامات اس نفرت کا جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسلمان نوجوان تعلیم، کاروبار اور میڈیا کے میدان میں آگے آ رہے ہیں اور ایک نئے جرمن مسلم تشخص کی تعمیر کر رہے ہیں۔ جرمنی میں عیدیں اور رمضان بھی بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ رمضان کا چاند نظر آتے ہی جرمنی میں بسنے والے مسلمان اپنے دلوں کو صاف کرتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں اور مساجد کو جگمگا دیتے ہیں۔ مسلمانوں کی اکثریت ترکی، عرب، پاکستان، افغانستان اور افریقہ سے تعلق رکھتی ہے۔ ہر قوم کی الگ روایات ہے، لیکن جذبہ سب کا ایک، یعنی اللہ کی رضا۔ دن بھر جرمنی کی مساجد میں خاموشی ہوتی ہے، مگر افطار کے وقت جیسے زندگی لوٹ آتی ہے۔ مساجد میں افطاری کا اہتمام ہوتا ہے، لوگ ایک ساتھ روزہ کھولتے ہیں، طبی کھجوریں، ترک سوپ
پاکستانی پکوڑے سب ایک دسترخواں پر، یہ ہے اتحاد کی اصل تصویر۔ رمضان کے اہتمام پر جب عید کا چاند طلوع ہوتا ہے تو جرمنی میں بھی خوشیوں کا طوفان آ جاتا ہے۔ عید کی نماز بڑی بڑی پارکوں اور ہالس میں ادا کی جاتی ہے۔ لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں اور ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں۔ جرمنی میں مسلمانوں کی آبادی میں اضافے کے ساتھ ساتھ کئی مشہور اسلامی مراکز، مساجد اور تاریخی مقامات بھی بن چکے ہیں، جیسے دارالسلام مسجد۔ یہ مسجد جرمنی کے دارالحکومت برلن میں واقع ہے اور نہایت خوبصورت فن تعمیر کی حامل ہے۔ یہاں 5 وقت نماز، جمعہ، رمضان کے خاص پروگرام اور اسلامی تعلیمات کے مختلف کورسز بھی کرائے جاتے ہیں۔ مسجد برلن کے مسلمان کمیونٹی کی اتحاد کی علامت مانی جاتی ہے۔ کولن سینٹرل مسجد، یہ جرمنی کی سب سے بڑی مسجد ہے جو کولن شہر میں واقع ہے۔ ترک اسلامی یونین کے تحت بنائی گئی اس عظیم الشان مسجد کی فن تعمیر جدید اور روایتی اسلامی طرز کا امتیاز ہے۔ اس مسجد میں نماز، خطبے، اسلامی لیکچر، بین المذاہب مکالمے اور لائبریریاں بھی شامل ہیں۔ یہ مسجد نہ صرف مسلمانوں کے لیے اہم ہے بلکہ غیر مسلم سیاح بھی اسے دیکھنے آتے ہیں۔ میونخ مسجد، یہ مسجد میونخ میں اسلامی مرکز کے طور پر 1973 میں قائم کی گئی۔ یہاں کے امام مختلف زبانوں میں خطبے دیتے ہیں، جن میں جرمن، عربی اور ترکی شامل ہیں۔ رمضان میں یہاں خصوصی اجتماعی افطار اور تراویح کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ مسجد النور، یہ مسجد عرب کمیونٹی کی ایک اہم عبادت گاہ ہے۔ مسجد النور میں نہ صرف نماز بلکہ اسلامی ثقافت سے متعلق ورکشاپیں، خواتین کے لیے قرآن کی کلاسز اور بچوں کے لیے اسکول پروگرام بھی ہوتے ہیں۔ مسجد ابو بکر، یہ ایک پاکستانی کمیونٹی کی مسجد ہے جہاں اردو زبان میں خطبات دیے جاتے ہیں۔ یہاں عید، رمضان، میلاد النبی اور دوسرے اسلامی تہوار کو بڑی عقیدت سے منایا جاتا ہے۔ نور اسلامک سینٹر، یہ مرکز خاص طور پر یورپ میں اسلام کی درست شبیہ پیش کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہاں درس قرآن، فقہی مسائل کی رہنمائی اور نوجوانوں کے لیے اسلامی تربیت دی جاتی ہے۔ جرمنی میں تقریباً 2600 سے زیادہ مساجد اور اسلامی مراکز موجود ہیں۔ ان میں سے اکثر ترک، عرب، پاکستانی، افغانی اور بوسنی مسلمانوں کے زیر انتظام ہیں۔ مساجد کے ساتھ ساتھ اسلامی اسکول، حلال فوڈ سینٹر اور اسلامی کتابوں کی لائبریریاں بھی جرمنی بھر میں پھیل چکی ہیں۔ جرمنی میں اسلام ایک زندہ حقیقت ہے۔ یہ تاریخ، محنت، عقیدت اور مزاحمت کی علامت ہے۔ یہ کہانی ابھی مکمل نہیں ہوئی، یہ سفر جاری ہے، امید، قربانی اور اتحاد کے ساتھ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا مسلمانوں کی اصل تصویر دیکھے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ اور آپ دیکھ رہے تھے امز پوائنٹ، جہاں ہم آپ کو دکھاتے ہیں دنیا کی انکہی سچائیاں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، اب تک ہمارے چینل کی دوسری ویڈیو دیکھتے رہیں۔